قسط نمبر 46۔ ڈاکٹر نے زخم کو صاف کیا۔ میری کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور کھوپڑی کے گوشت کا کچھ حصہ دونوں ٹکڑوں کے بیچ چلا گیا تھا۔ کچھ حصے نے سر کے اوپر سپیڈ بریکر کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ ڈاکٹر عارف کا انتہائی بااعتماد دوست تھا، لیکن یہ جنرل پریکٹس کرنے والا تھا، جبکہ میرے زخموں کو آپریشن تھیٹر اور اسپیشلسٹ سرجن کی ضرورت تھی۔ اس ڈاکٹر سے جو کچھ بن پڑا اس نے کیا۔ ہر روز صبح آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ میرے ساتھیوں نے میری شیپ بنائی اور سارے جسم کو سپنج کیا۔ میرے تمام کپڑے اور سامان تو لودھی ہوٹل میں تھا۔ میرے جوڈو کراٹے والے ساتھی نے بتایا کہ میری جن حالات میں گرفتاری ہوئی تھی اس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ مصیبت بہت بڑی ہے، لہٰذا وہ سیدھا لودھی ہوٹل آیا۔ ہوٹل کے اسٹاف نے اسے میرے ہمراہ دیکھا ہوا تھا، چنانچہ اس نے اپنے اور میرے چیک آؤٹ ہونے کا کہا اور میرے کمرے کی چابی بھی لے لی۔ اس نے میرا سارا سامان اور سائلنسر والا پسٹل پیک کیا۔ ہوٹل میں ہم دونوں نے 1 جون کو ایڈوانس میں مہینے بھر کی ادائیگی کر رکھی تھی۔ چنانچہ ہوٹل والوں نے ہم دونوں کی بقایا رقم واپس کی۔ میرے متعلق اس نے ہوٹل والوں کو بتایا تھا کہ اچانک بہت ضروری کام سے مجھے کلکتہ جانا پڑ گیا اور وہ واپسی 3-4 ماہ سے قبل ممکن نہیں۔ میرا یہ ساتھی چونکہ میری وساطت سے ہی ہوٹل میں ٹھہرا تھا، لہٰذا ہوٹل والوں نے کوئی تعارض نہ کیا اور ایڈوانس دی گئی رقم کے ساتھ ساتھ میرا ساتھی اپنے سامان کے ہمراہ میرا سامان بھی لے آیا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے اپنے نمبر 2 حبیب سے میری گرفتاری کے بعد کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ انہوں نے میری گرفتاری کی اطلاع دوسرے دن ہی پاکستانی ٹرانسمیٹر کر دی تھی۔ وہاں سے دوسرے ہی روز پیغام ملا کہ تمام سرگرمیوں کو معطل کر دیا جائے اور نئے کام تک حبیب ہی گروپ لیڈر ہوگا۔ اس نے بتایا کہ جوشان سے معمول کے مطابق ڈاگ لی جاتی ہے، لیکن ڈاگ لانے لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ 5 جولائی کو پاکستان سے پیغام ملا کہ اگلے دن کیپٹن ارشد حبیب سے وہیں ملیں گے جہاں اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ سبزی منڈی کی مین روڈ کا ہوٹل تھا۔ 6 جولائی کو وہ ساتھیوں کے ساتھ کور میں اس ہوٹل میں پہنچا اور کیپٹن ارشد کو تفصیلاً میری گرفتاری کا بتایا۔ ڈاک کا تبادلہ کیا۔ کیپٹن ارشد نے اپنے ہمراہ نیا کوریئر لایا تھا۔ آئندہ اس سے ملنے کا وقت اور مقام طے پایا۔ ابھی اس کے آنے میں 4 روز باقی ہیں۔ لڑکے میری گرفتاری کا پتہ چلنے کے بعد مشتعل تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں DMI کی حراست میں ہوں تو انہوں نے وہاں بموں کے 3 دھماکے کیے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اپنی گرفتاری کے حالات تفصیلاً بتائے۔ میرا DMI ہیڈ کوارٹر سے زندہ سلامت بچ نکلنا ایک معجزہ تھا۔ مجھ گنہگار بندے پر اللہ پاک نے اپنا رحم و کرم کیا تھا۔ میرے ساتھیوں نے میری کامیاب فرار کا مختصر الفاظ میں میسج ٹرانسمٹ کر دیا تھا اور اب تفصیلی رپورٹ میں اپنے ایک ساتھی سے لکھوا رہا تھا تاکہ کوریئر کے ذریعے پاکستان بھجوا سکوں۔ میری تمانداری کا کام میرے ساتھیوں نے سنبھال لیا، جبکہ نذیر نے ڈاکٹر کے مشورے سے میرے لیے مرغن غذائیں پکوانی شروع کر دی تاکہ میری جسمانی کمزوری جلد دور ہو سکے۔ ڈاکٹر بلا ناغہ آتا اور میری مرہم پٹی کے علاوہ انجیکشن اور دوائیاں دیتا۔ میری ٹانگ کا زخم صرف اس حد تک ٹھیک ہو سکا تھا کہ ننگی ہڈی پر ایک نہایت باریک جھلی بن گئی تھی۔ آج بھی حالت یہ ہے کہ اگر اتفاقاً صابن بھی اس جگہ پر زور سے گھس دوں تو جھلی پھٹ جاتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ دائیں ٹانگ کی سٹیپنی تشدد سے ٹوٹ چکی تھی اور صحیح نہ جڑ سکی، اور پٹھے اس بری طرح مجروح ہوئے تھے کہ دائیں ٹانگ کا جوڑ ہمیشہ کے لیے سوج گیا اور اس ٹانگ پر میں آج تک نہ بوجھ ڈال سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی معمولی رکاوٹ پھلانگ سکتا ہوں۔ معدے میں شیشے کے ذرات اس طرح پیوست ہو چکے ہیں کہ مستقلاً معدے کا مریض بن گیا ہوں اور مسلسل دوائیوں کا استعمال کرتا ہوں۔ ایک اور تکلیف شدید دمے کی صورت میں نذیر کے گھر ہی شروع ہوگی، جسے بمبئی اور کھٹمنڈو اور پاکستان کے سول اور فوجی ڈاکٹر بھی ٹھیک نہ کر سکے۔ میرے فرار کے چوتھے روز بھارتی، ہندی اور انگریزی اخبارات میں میری تصویروں کے ساتھ نمایاں طور پر یہ خبر شائع ہوئی کہ یہ پاکستانی جاسوس قید سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کی گرفتاری میں مدد دینے والے کو 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ گزشتہ نئے سال کی رات لودھی ہوٹل میں تقریب کے دوران میری ایک بھارتی بریگیڈیئر کی بیوی کے ساتھ کسی فری لانسر فوٹوگرافر کی کھینچی ہوئی تصویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی۔ یہ تمام اخبارات حبیب نے کوریئر کے ذریعے پاکستان بھجوا دیے۔ میں اب اپنے ساتھیوں کا لیڈر نہیں تھا بلکہ مہمان تھا۔ ان کے پاس صحتیاب ہونے تک ٹھہرا ہوا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ مجھے اپنی آئندہ موومنٹ کے احکام ملیں اور میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں۔
میرا سلنسر والا پستول چونکہ میرے لیے تحفہ تھا اس لیے میں نے اسے لے لیا اور ہمیشہ لوڈ اپنے سراہنے رکھتا تھا تاکہ ڈی ایم آئی کے کتے میری تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے تو ساری گولیاں ان پر برسا کر آخری گولی سے خود کو ہلاک کر دوں گا۔ گیرج کے لڑکے بھی ایک دو یا کی ٹولی میں مجھ سے ملنے آتے رہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کے پھینکے ہوئے تینوں بمبوں سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر سیل میں بند تھا اور دھماکوں کی آواز میں نے سنی تھی تو وہ فخر سے ان کے چہرے کھل اٹھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ بشیر کے شروع کیے ہوئے مشن اور ہماری تربیت کو وہ آگے بڑھائیں گے۔ میرا دہلی میں ساتھیوں کے ہمراہ رہنا نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے ساتھیوں اور نذیر اور عارف کے لیے بھی خطرناک تھا۔ میرے زخم اور صحت بتدریج ٹھیک ہو رہے تھے۔ اسی دوران پاکستان سے ڈاک موصول ہوئی اور مجھے بمبئی جانے کا حکم ملا۔ بمبئی میرے لیے نسبتاً بہت محفوظ تھا۔ پاکستانی سرحدوں کی طرف جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اول تو بھارت نے سرحدیں سیل کر دی تھی، دوم میری جسمانی حالت ایسی تھی کہ بامشکل لنگڑا کر چل سکتا تھا۔ ٹریننگ کے دوران 11 میل تک مجھے دوڑنے کی پریکٹس کروائی گئی تھی اور اب حالت یہ تھی کہ بغیر سہارے کے چند قدم بھی چلنا دشوار تھا۔ میرے سینئرز کی طرف سے مجھے بمبئی میں 2 ہمدردوں کے نام بھیجے گئے تھے جو میری مکمل صحتیابی تک میری نگہداشت اور میزبانی کر سکتے تھے۔ میرے پاس اپنے سامان کے 2 سوٹ کیس تھے۔ میں نے بمبئی کے گرم مرطوب موسم کے پیش نظر 2-3 جوڑے لباس اور دوسرا ضروری سامان ایک ایئر بیگ میں الگ رکھ لیا۔ میرے دونوں سوٹ کیس عارف نے بمبئی میں وکٹوریہ ٹرمنس اسٹیشن کے لیے ریلوے بلٹی کروا دیا۔ میرے ساتھی اور لڑکے دہلی کے حالات مجھے ہر شام بتاتے تھے۔ سول اور فوجی جاسوسی محکموں کے لوگ پوری دہلی میں پھیل کر مجھے تلاش کر رہے تھے۔ شاید انہیں بتایا گیا تھا کہ میری جسمانی حالت ایسی نہیں تھی کہ دہلی سے باہر جا سکوں۔ یقیناً میں دہلی میں ہی کہیں روپوش تھا، اگرچہ پورے بھارت میں میرے پکڑنے جانے کا احتمال تھا، لیکن دہلی کی ناکہ بندی توڑ کر نکلنا ایک دشوار کام تھا۔ عارف نے مجھے دہلی کی حدود سے باہر چھوڑنے کی پیشکش تو کی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ساتھی بھی میرے ساتھ محفوظ مکان تک جانے کو تیار تھے لیکن میں اپنی خاطر انہیں کسی مصیبت میں پھنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے کیسر کو بلوایا اور اسے اپنی مشکل بتائی۔ کیسر نے مجھے کہا کہ آپ ہر روز رات 12 بجے بالکل تیار رہا کریں، میں 2-3 دن کے اندر گاڑی لے کر آ جاؤں گا۔ اب حالت یہ تھی کہ نذیر، عارف اور میرے ساتھی ہر روز رات 1 بجے تک میرے پاس بیٹھے رہتے۔ کیسر سے بات ہوئے تیسری رات 11:30 بجے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ نذیر نے دروازہ کھولا تو لیفٹیننٹ کی وردی میں ملبوس کیسر تھا۔ کہنے لگا جلدی چلیے، 2 فوجیوں کو ہلاک کر کے جیپ حاصل کی ہے، 3 لڑکے فوجی سپاہیوں کی وردی پہنے جیپ میں بیٹھے ہیں۔ ہمیں اس سے پہلے کہ سپاہیوں کی ہلاکت اور جیپ کی گمشدگی کا پتہ چلے آپ کو چھوڑ کر واپس آنا ہے، جیپ کو ٹھکانے لگانا ہے۔ یوں اچانک روانگی کے پروگرام کا سن کر میرے سمیت میرے ساتھیوں نذیر اور عارف کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ سب نے گلے مل کر مجھے الوداع کہا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے چھوڑنے کے لیے گھر سے باہر کوئی نہ آئے۔ کیسر کا سہارا لیے میں بڑی سڑک پر آ گیا۔ جیپ میں بیٹھے لڑکوں نے مجھے سہارا دے کر پچھلے حصے میں سوار کروایا۔ ڈرائیونگ ایک دوسرا لڑکا کر رہا تھا جبکہ کیسر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور جیپ تیزی سے انڈسٹریل ایریا کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں 2 جگہ پر ناکے لگے ہوئے تھے جنہیں فوجی جیپ اور کیسر کی وردی نے آسانی سے عبور کر لیا۔ انڈسٹریل ایریا ختم ہونے کے بعد ایک چھپر ہوٹل ٹرک ڈرائیوروں کے لیے بنا ہوا تھا۔ میرے پروگرام کے مطابق مجھے یہاں سے اپنا سفر اکیلے جاری رکھنا تھا۔ چھپر ہوٹل سے ذرا آگے کیسر اور لڑکوں نے مجھے گرمجوشی سے الوداع کہا اور تیزی سے پلٹ گئے۔ اس سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں سڑک سے ذرا ہٹ کر ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں آنے جانے والی گاڑیوں کی روشنی مجھ پر نہ پڑے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی ٹرک میں لفٹ لوں۔ بسوں اور موٹر کاروں سے میں بچتا تھا۔ مجھے وہاں کھڑے آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا۔ اسی دوران کئی ٹرک گزرے لیکن میرے اشارے پہ کسی نے دھیان نہ دیا۔ بالآخر ایک ٹرک رکا۔ اس کا ڈرائیور ایک سکھ تھا۔ اس نے کہا وہ صرف ہوٹل تک جا رہا ہے۔ میں نے غنیمت جانا اور اس میں سوار ہو گیا۔ میں نے ہوٹل کا نام کبھی بھی نہ سنا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں دہلی سے جتنا دور ممکن ہو چلا جاؤں۔ تقریباً پون گھنٹے کے سفر کے بعد ہوٹل کا قصبہ آ گیا۔ ڈرائیور کو میں نے کہا تھا کہ ایک ایمرجنسی کی وجہ سے مجھے میتھرا جانا ہے۔ سردار جی نے مجھ سے 10 روپے کرایہ لیا تھا۔ وہ مجھے قصبے کے ٹرکوں کے اڈے پر لے گیا اور مجھے کوسی جانے والے ایک ٹرک پر بٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ میتھرا کے لیے بس یا ٹرک صبح سے پہلے نہیں مل سکتا۔ میں ٹرک میں کوسی چلا جاؤں جو یو پی کا سرحدی قصبہ ہے۔ وہاں سے میتھرا جانے والی بسیں اور ٹرک مل جائیں گے۔ یہ ٹرک کوسی قصبے میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ ڈرائیور نے ٹرک کی لائٹوں کا اشارہ دے کر آنے والی بس کو روک لیا۔ اس وقت صبح کی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔ ڈرائیور نے بس پر ہندی میں لکھا کہ
میتھرا پڑھ کر ہی اسے روک دیا، ہندی لکھا میتھرا پڑھ کر ہی روک دیا۔ ڈرائیور کو 10 روپے دے کر میں بس میں جا بیٹھا۔ صبح کے 9 بجے ہوں گے جب بس میتھرا کے مضافات میں داخل ہوئی۔ سڑک کے دائیں جانب مغلیہ طرز تعمیر کی ایک وسیع مسجد تھی جس کے بہت بڑے صحن میں اونچی اونچی گھاس اگی تھی اور وہاں 2 ہاتھی کھڑے تھے۔ بس شہر میں داخل ہوئی تو میں نے بس سے اتر کر ایک سائیکل رکشہ لیا اور اسے ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا۔ میں بسوں کے اڈوں اور پرہجوم سڑکوں سے بچنا چاہتا تھا۔ دہلی سے روانگی سے پہلے میں نے پلان بنایا تھا کہ میتھرا تک بذریعہ سڑک اور میتھرا سے بمبئی بذریعہ ٹرین جاؤں گا۔ ریلوے ٹائم ٹیبل کے مطابق پنجاب میل ٹھیک 9:30 بجے میتھرا پہنچتی اور 20 منٹ بعد روانہ ہو جاتی تھی۔ مجھے اسٹیشن پہنچے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ پنجاب میل آ گئی۔ میں نے پلیٹ فارم سے باہر کھڑے ایک کلی سے بمبئی کا لوور کلاس کا ٹکٹ منگوا لیا۔ میں پلیٹ فارم کے باہر اوٹ میں کھڑا رہا۔ جو ہی انجن نے روانگی کا وhistle دیا میں جلدی سے پلیٹ فارم میں داخل ہوا اور لوور کلاس کا ڈبہ جو سامنے دکھائی دیا اسی میں سوار ہو گیا۔ ڈبہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بہت سے مسافر ڈبے کے فرش پر بیٹھے تھے۔ میں بھی کھڑکی کے ساتھ سنگل سیٹ کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ ایک فوجی سپاہی بیٹھا تھا اور سیٹ پر سفید ساڑی پہنے ایک باوقار عورت بیٹھی تھی۔ اس نے ایک پاؤں سے چپل اتار رکھی تھی جو کہ ٹرین کے مختلف اسٹیشنوں پر رکنے اور چلنے کے دوران سیٹ کے نیچے سے کافی پیچھے چلی گئی تھی۔ اس عورت نے جب چپل تلاش کی تو میں نے نیچے بیٹھے ہونے کی وجہ سے اس کی چپل پیچھے سے اٹھا کر اس کے دوسرے پاؤں کے قریب رکھ دی۔ اس خدمت کا صلہ خاتون نے یوں دیا کہ اگلے اسٹیشن پر اترنے سے پہلے اس نے اپنی سیٹ مجھے دے دی۔ مجھے سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر فوجی بھی کہنے لگا کہ اس سیٹ پہ تو میرا حق ہے کیونکہ میں تم سے پہلے اس سیٹ کے خالی ہونے کا انتظار میں تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ چھٹی پر بمبئی جا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا حق کی بات چھوڑو، چونکہ سفر لمبا ہے اور مجھے بھی بمبئی جانا ہے اس لیے ہم باری باری سیٹ پر بیٹھیں گے۔ مجھے بھی اس لکڑی کی سیٹ سے زیادہ فرش پر ٹانگیں پسار کر بیٹھنے میں زیادہ آرام تھا۔ پھر میرے بیگ میں 10,000 روپے تھے۔ ٹوائلٹ جانے کے دوران اس کی حفاظت بھی ضرورت تھی۔ قصہ مختصر یوں ہی کہ کبھی سیٹ اور کبھی فرش پر بیٹھتے گاڑی بمبئی کے مضافات میں داخل ہوئی۔ کلیان اسٹیشن سینٹرل بمبئی سے 70 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ بمبئی کی لوکل ٹرین کا آخری اسٹیشن ہے۔ میں کلیان میں پنجاب میل سے اتر گیا اور لوکل ٹرین میں بیٹھ گیا۔ پنجاب میل چونکہ ایکسپریس ٹرین ہے اس لیے کلیان کے بعد وکٹوریہ فرمنس پر ہی رکتی تھی جہاں پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگوں کی موجودگی ضروری تھی۔ ان سے بچنے کے لیے میں نے کلیان سے لوکل ٹرین پکڑی اور مسجد نامی اسٹیشن پر اتر گیا۔ ٹیکسی نے مجھے بھنڈی بازار پہنچا دیا۔ بھنڈی بازار بمبئی میں مسلمانوں کا گھر ہے۔ جے ہسپتال کے ناکے کے قریب میں نے شبنم گیسٹ ہاؤس میں کمرہ لیا اور سفر کی تھکان اتارنے لگا۔ بمبئی پہنچتے ہی میرے سفر کا پہلا سنگ میل تھا۔ بمبئی پہنچنا ہی میرے سفر کا پہلا سنگ میل تھا۔ منزل ابھی بہت دور تھی۔ میں نے 2 روز سفر کی تھکان اتاری۔ ان 2 دنوں میں مجھے کئی بار اس گیسٹ ہاؤس کے مالک مینیجر کے دفتر کے سامنے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ ایک دفعہ میں نے دفتر کے سامنے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ٹرانسسٹر پر ریڈیو پاکستان کی خبریں نہایت دھیمی آواز میں سن رہا ہے۔ میں بڑی آہستگی سے دفتر میں داخل ہو گیا۔ مالک کو جب میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے ٹرانسسٹر فوراً بند کر دیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ اگرچہ گیسٹ ہاؤس میں نے اپنا نام آصف علی لکھوایا تھا لیکن مالک شاید مجھے کسی بھارتی ایجنسی کا فرد سمجھ بیٹھا تھا۔ میں نے اس کا خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ میں بھی ریڈیو پاکستان سننے کا خواہش مند ہوں اور وہ کچھ اور زیادہ گھبرا گیا۔ میں نے اسے کہا تم جس طرح چاہو میرے متعلق اپنی تسلی کر سکتے ہو، میں مسلمان ہوں۔ گھبراہٹ میں اسے اور کچھ نہ سوچا کہنے لگا آپ واقعی مسلمان ہیں تو مجھے سورۃ فاتحہ اور انا انزلنا سنا دیں۔ میں ہنس پڑا اور اسے دونوں صورتیں قرأت کے ساتھ سنا دی۔ اس کا خوف کچھ کم ہوا اور وہ کہنے لگا کہ آپ نے اپنا ایڈریس لکھنؤ کا لکھوایا۔ لکھنؤ میں تو آپ کی شکل و شباہت کے آدمی نہیں ہوتے۔ اس کا نام غفار تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف سمجھا جاتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے زیادہ پاکستان کا حامی ہوں۔ تم بھی میرے متعلق زیادہ نہ سوچو۔ مجھے تو ایک اچھا دوست مجھے تم ایک اچھا دوست پاؤ گے۔ بھارت کے سب سے مشہور اور بڑے شہر میں مسلمانوں کی آبادی والے حصے میں مسلمانوں کے خوف اور دہشت کی یہ ایک معمولی سی مثال تھی۔ غفار نے ہماری اس گفتگو کے بعد سب سے پہلے تو یہ کیا کہ رجسٹر میں میرے گیسٹ ہاؤس سے روانگی درج کر دی اور مجھے اپنے ذاتی رہائشی کمروں سے ملحقہ ایک کمرے میں شفٹ کر دیا۔ یہ کمرہ بڑا اور زیادہ صاف ستھرا تھا اور اس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی تھا، جبکہ باقی تمام منزلوں پر 8 کمروں کے لیے مشترکہ ایک ہی غسل خانہ اور ٹوائلٹ تھا۔
غفار نے بتایا کہ گیسٹ ہاؤس کے دوسرے کمروں کی طرح اس کمرے کا رجسٹر میں اندراج نہیں ہے اور نہ ہی دوسرے کمروں کے رہائشیوں کی طرح اس کمرے کی روزانہ رپورٹ پولیس کو بھیجی جاتی ہے۔ اس نے اپنے ذاتی ملازم کو میرے کمرے کی صفائی کرنے اور کھانا وغیرہ لانے کی ہدایت دی۔ اسی طرح میری پریشانی بھی دور ہوگی۔ پاکستان کی طرح بھارت میں بھی ہوٹلوں میں مقیم مسافروں کے کوائف ہر روز متعلقہ تھانوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ مجھے زخموں کی پٹیاں بدلنے اور دوا کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ غفار کے توسط سے ایک ڈاکٹر جس کا کلینک بھنڈی بازار میں ہی تھا ہر روز گیسٹ ہاؤس میں آ کر میری پٹیاں تبدیل کرنے لگا۔ دہلی کے ڈاکٹر نے مکمل نسخہ مجھے دے دیا تھا۔ اس ڈاکٹر نے اس نسخے کے مطابق مجھے انجیکشن اور دوا وغیرہ دینی شروع کر دی۔ میرے زخم تو آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے لیکن دمے کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ جب عام دواؤں سے فاقہ نہ ہوا تو اس ڈاکٹر نے انجیکشن تجویز کیے۔ 24 گھنٹے میں 2 انجیکشن اور گولیوں سے مجھے دمے سے عارضی طور پر ریلیف مل جاتا تھا۔ گیسٹ ہاؤس میں ناشتہ اور کھانا باہر کے قریبی ریسٹورنٹ سے آتا تھا۔ کھانا لانے والے لڑکوں کو باہر والے کہہ کر پکارتے تھے۔ بمبئی میں عام گفتگو ایک مخصوص ملی جلی زبان میں کی جاتی ہے۔ میں نے ناشتے میں فرائیڈ انڈے اور ٹوسٹ منگوانے چاہے تو غفار کے ملازم نے باہر والے کو یوں آرڈر کیا: 2 بیضہ مسکہ میں فرائی، تیکھا کم، 2 پاؤ اور تیکھی چائے لاؤ۔ مسکہ کا مطلب مکھن اور پاؤ توس اور بند کو کہتے ہیں اور تیکھا سرخ مرچ کو۔ قسط نمبر 47 بھنڈی بازار ججی ہسپتال ناکا چوک سے شروع ہو کر ایرانی امام باڑے اور ایرانی مسافر خانے تک جاتا ہے۔ اس کے آگے کرافرڈ مارکیٹ ہے جہاں سے محمد علی روڈ شروع ہوتی ہے۔ پاکستان سے دہلی میں مجھے بمبئی میں ہمدردوں کے جو ایڈریس دیے گئے تھے وہ بالکل نامکمل تھے۔ مثلاً ایک ڈاکٹر کا صرف نام لکھا تھا جس کا لڑکا لاہور FSC کالج کا طالب علم تھا۔ دوسرا ایڈریس ایرانی مسافر خانے کے سامنے ایک موٹر بیٹری مرمت کرنے والی دکان کا تھا جہاں سے مجھے بڑے سیٹ کا پتہ مل سکتا تھا۔ اسی طرح ایرانی امام باڑے کے قریب و جوار میں یوسف پٹل کا پتہ کرنا تھا۔ بھنڈی بازار کے تقریباً وسط میں نیازی ریسٹورنٹ تھا جس کے مالک کے ذریعے میں ایک بینک کے MD مسٹر رنگون والا تک پہنچ سکتا تھا۔ میں نے پہلے یوسف پٹل کی تلاش شروع کی لیکن ناکام رہا۔ اس علاقے میں جس سے بھی یوسف پٹل کا پوچھتا وہ مجھے گھورتی نظروں سے دیکھتا اور معلوم نہیں کہہ کر آگے بڑھ جاتا۔ میں اب جسمانی طور پر اس قابل ہو چکا تھا کہ لگڑاتا ہوا آہستہ آہستہ قدموں سے کچھ فاصلے تک پیدل چل سکتا تھا۔ میں نے اب بڑے سیٹ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور ایرانی مسافر خانے کے سامنے بیٹری مرمت کی دکان پر جا پہنچا۔ بڑے سیٹ کا پوچھنے پر پہلے شاگردوں پھر مالک نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں دکان کے اندر ایک اسٹول پر بیٹھ گیا اور مالک سے کہا کہ مجھے بڑے سیٹ سے ہر حالت میں ملنا ہے اور تم ہی مجھے اس کے متعلق بتا سکتے ہو۔ میں تو کسی نہ کسی طرح بڑے سیٹ تک پہنچ جاؤں گا لیکن جب اسے معلوم ہوگا کہ تم نے مجھے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا تو وہ تم سے بہت خفا ہوگا۔ میری یہ معمولی سی دھمکی کام کر گئی اور دکان مالک نے مجھے کہا کہ جمعرات کو شام 6 بجے یہاں آ جانا۔ بڑے سیٹ کا ایک آدمی ہر جمعرات کو یہاں آتا ہے، تمہیں اس سے ملوا دوں گا۔ میرے پاس جمعرات تک انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے واپس گیسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ بمبئی کا موسم بھی بڑا عجیب ہے۔ بالکل اچانک چند منٹوں میں ہی بادل گھر آتے ہیں اور موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ پیدل چلنے والے دکانوں کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں بارش تھم جاتی ہے۔ پانی کی نکاسی کا اتنا اعلیٰ نظام ہے کہ بارش ختم ہوتے ہی سڑکوں پر ایک بوند پانی دکھائی نہیں دیتا اور راہگیر اپنی راہ لیتے ہیں۔ لوکل ٹرینوں کا نظام بھی اتنا اعلیٰ اور وسیع ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ بمبئی سینٹرل سے لے کر کلیان اور شہر کے کم و بیش 125 اسٹیشنوں مسلسل داور، کولہ، باغ، اندھیری، ورلی، مسجد اور نامعلوم کن کن اسٹیشنوں کے لیے ہر 6-7 منٹ کے اندر گاڑی مل جاتی ہے۔ لائنوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اپنی منزل کے لیے اگر ایک گاڑی چھوٹ جائے تو چند منٹوں کے اندر دوسری گاڑی آ جاتی ہے۔ ہر اسٹیشن پر گاڑی بمشکل 1 منٹ ٹھہرتی ہے۔ گاڑیوں کے انجن بجلی سے چلتے ہیں اور کوئی گاڑی 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی۔ لوکل بسیں بھی لاتعداد ہیں اور ان سگنل اور ڈبل ڈیکر بسوں میں کبھی اوور لوڈ نہیں ہوتا۔ ہر بس سٹاپ پر لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی۔ جب کنڈکٹر نے فل کہہ دیا تو مسافر وہیں رک جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لائن میں کھڑے میاں بیوی میں سے ایک کو جگہ مل گئی تو دوسرا اگلی بس کے انتظار میں وہیں رک گیا۔ ٹیکسی یا تو بڑے کاروباری لوگ لیتے ہیں جنہیں اپنی گاڑی کی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور یا پھر سیر و تفریح کے لیے چوپائی، جوہو اور ہالہ بار ہلز پر جانے والے۔ تمام سڑکوں پر خالی ٹیکسیاں ہر وقت دوڑتی پھرتی ہیں۔ ان کے میٹر بالکل صحیح کام کرتے ہیں اور ٹیکسی لیتے وقت پاکستان کی طرح ڈرائیور پہلے آپ کا بائیو ڈاٹا منزل مقصود پہنچ کر
فروانیت سے یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ آپ کو لے کر جائے گا یا نہیں، اور نہ ہی کرائے کے لیے آپ سے بھاؤ تاؤ کرتا ہے۔ میں نے بمبئی کی ضرورت کے مطابق ایک برساتی اور پڑھنے کے لیے چند کتابیں خرید لی۔ پکڑے جانے کے خوف سے میں بلا ضرورت باہر نہیں نکلتا تھا، حالانکہ بمبئی دیکھنے کا مجھے بڑی ہی آرزو تھی۔ جمعرات کو میں 5:30 بجے ہی بیٹری کی دکان پر چلا گیا۔ اپنا پسٹل میں ہر وقت اندرونی پیٹی میں رکھتا تھا۔ تقریباً 7 بجے شام ایک گاڑی رانی مسافر کے پاس رکی۔ اس گاڑی کے شیشے سیاہ تھے اور بیٹھے ہوئے لوگ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ دکاندار نے گاڑی کے ڈرائیور سے کچھ بات کی اور میری طرف اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے اندر بیٹھے لوگوں سے پوچھا اور گاڑی سے اتر کر میری طرف آیا اور مجھ سے میرا نام، پتہ اور بڑے سیٹ سے ملنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اپنا نام آصف اور شبنم گیسٹ ہاؤس کا پتہ دے دیا اور کہا کہ میرا بڑے سیٹ سے ملنا بے حد ضروری ہے اور ملنے کی وجہ میں صرف اسے ہی بتاؤں گا۔ ڈرائیور نے واپس جا کر گاڑی میں بیٹھے لوگوں سے کچھ بات کی اور مجھے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ گاڑی کے قریب پہنچا تو پچھلا دروازہ کھلا اور اندر بیٹھے ایک شخص نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی۔ پچھلی سیٹ پر میرے علاوہ 2 نوجوان آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے شائستہ لہجے لیکن بمبئی کی عوامی زبان میں مجھ سے دوبارہ میرا نام، پتہ اور بڑے سیٹ سے ملنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں وہی جواب دیا جو ڈرائیور کو پہلے دے چکا تھا۔ میں نے انہیں ایک مزید بات بتائی کہ میرے پاس اس وقت ایک لوڈ پسٹل اور لوڈ میگزین ہے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میرے متعلق کوئی شک نہ کریں۔ انہوں نے پسٹل دیکھنا چاہا تو میں نے بیلٹ سے نکال کر سامنے بیٹھے آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان دونوں نے گجراتی زبان میں آپس میں کچھ باتیں کی اور پھر مجھ سے پوچھا کیا تم پاکستانی فوجی ہو؟ میں نے جواب دیا میں جو کوئی بھی ہوں صرف بڑے سیٹ کو ہی بتاؤں گا، آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میں بھارتی نہیں ہوں۔ میرا جواب سن کر انہوں نے آپس میں گجراتی زبان میں بات کی اور مجھے کہا ہمارا ڈرائیور تمہارے سے شبنم گیسٹ ہاؤس میں جا کر تمہاری وہاں رہائش کی تصدیق کرے گا۔ ہم آج بڑے سیٹ سے بات کریں گے، اگر اس نے اجازت دے دی تو کل 11 بجے ڈرائیور تمہیں لینے شبنم گیسٹ ہاؤس میں آ جائے گا۔ اگر ڈرائیور 1 بجے تک تمہارے پاس نہ پہنچا تو سمجھ لینا کہ بڑا سیٹ تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس صورت میں تم بڑے سیٹ سے ملنے کی بات بھول جانا اور دوبارہ ایسی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ اتنی دیر میں گاڑی جے ہسپتال ناکے کے قریب جا رکی۔ انہوں نے میرا پسٹل مجھے واپس لوٹا دیا۔ ڈرائیور بھی میرے ہمراہ گیسٹ ہاؤس میں آیا۔ غفور اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ ڈرائیور نے غفور سے میرے اس گیسٹ ہاؤس میں آمد اور رہائش کے متعلق پوچھا اور خاموشی سے چلا گیا۔ غفور اس کی باتیں سن کر کچھ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے خاموشی سے ایک گجراتی اخبار نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں گجراتی تو نہیں پڑھ سکتا تھا لیکن اپنی تصویر دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ غفور نے بتایا کہ میری آمد کے دوسرے ہی دن اسے میرا چہرہ جانا پہچانا دکھائی دیا۔ اس نے کہا کہ پرانے اخبار کھنگالے وہ اخبار نکل آئے جس میں میری تصویر چھپی تھی۔ اب غفور سے کچھ چھپانا تو بے سود تھا۔ میں نے اسے کہا یہ سب درست ہے اور اب تم پر منحصر ہے کہ تم مجھے پناہ دو یا پکڑوا دو، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ میں گرفتار ہونے کی بجائے موت کو ترجیح دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پسٹل نکال کر اسے دکھایا اور کہا کہ اس کی گولیاں مجھے اپنی آخری سانس تک گرفتاری سے بچائیں گی۔ غفور نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ اگر آپ کو پکڑوانا ہوتا تو کئی روز پہلے ہی یہ کام کر چکا ہوتا۔ ایک مسلمان جان باز کو ہندو بھارتی کتوں کے ہاتھ پکڑوانے پر میں خود مر جانے کو ترجیح دوں گا۔ میری طرف سے آپ کو کوئی خدشہ محسوس نہ کریں لیکن میری طرف سے آپ کوئی بھی خدشہ محسوس نہ کریں، لیکن آپ کا باہر جانا آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ احتیاط برتیں اور کم سے کم باہر جائیں۔ غفور نے مجھ سے پوچھا کہ میں تم اس آدمی کی آپ کے متعلق پوچھ گچھ سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ میں نے غفور کو بتایا میں بڑے سیٹ سے ملنے کی کوشش میں تھا۔ یہ ڈرائیور اس کے آدمیوں نے میری تصدیق کے لیے بھیجا تھا۔ غفور نے مجھ سے بڑے سیٹ کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے صاف بتا دیا کہ مجھے اس کے نام کا تو علم نہیں۔ مجھے ایرانی مسافر خانے کے سامنے ایک بیٹری مکینک کی دکان سے اس کا پتہ لینے اور ملنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایرانی مسافر خانے اور بیٹری کی دکان کا نام سن کر غفور بولا کیا آپ کو واقعی بڑے سیٹ کا نام کا علم نہیں؟ میں نے جواب دیا جب میں نے تمہیں اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے تو بڑے سیٹ کا نام چھپانے سے کیا فائدہ؟ غفور نے چائے کا آرڈر دے رکھا تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی چائے آ چکی تھی۔ چائے پیتے ہوئے غفور نے کہا کہ بڑے سیٹ کا نام حاجی مستان ہے۔ وہ برصغیر کا سب سے بڑا اسمگلر اور بمبئی اور ساحلی علاقوں میں مسلمانوں کی جان و مال کا محافظ ہے۔ بمبئی کے مسلمانوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف 2 سہارے ہیں، حاجی مستان اور دلیپ کمار۔ دلیپ کمار مسلم اور غیر مسلم دونوں میں یکساں مقبول ہیں۔ کئی بار ہندو مسلم فساد کے دوران دلیپ کمار اکیلے فساد زدہ علاقے میں چلا گیا اور اس کے احترام میں ہندو مسلم فساد ٹل گیا۔ حاجی مستان کے بے شمار مسلم آدمی سارے بمبئی میں پھیلے ہوئے ہیں۔
اور ہندو مسلم فساد شروع ہوتے ہی مسلمانوں کے تحفظ کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مسلح ہندو تنظیموں کے ہندو مسلم فساد میں حصہ لینے کے باوجود مسلمانوں کا جانی نقصان ہندوؤں کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے۔ اگر حاجی مستان نے اپنے آپ کو پناہ دے دی تو پھر کم از کم بمبئی میں آپ کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ پولیس اور خفیہ والے بھی اس کا نام سنتے ہی کانپنے لگتے ہیں، اور اس کا اسمگلنگ کا سامان لانچوں اور ٹرکوں پر کھلے عام پولیس کے سامنے لوڈ اور ان لوڈ ہوتا ہے، لیکن کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف کارروائی کر سکے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے رات کے 10 بج گئے اور میں اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اگلے روز وہی ڈرائیور 11:30 بجے مجھے لینے آیا۔ وہی کالے شیشوں والی گاڑی تھی جس میں ایک شخص آگے اور دوسرا پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا تو ساتھ والے شخص نے ایک سیاہ پٹی مجھے دیتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا کہ اسے اپنی آنکھوں پر باندھ لیں اور پسٹل مجھے دے دیں۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ تقریباً 30-35 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی رکی۔ میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی اور بند گیریج تھی جہاں 4 اور گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ اس گیریج کے اندر ہی ایک لفٹ تھی جس کے ذریعے ہم ایک بند راہداری میں پہنچے اور 10-12 قدم چل کر ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ بہت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اس کمرے کی 2 دیواروں کو چھت سے فرش تک موٹے پردوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کمرے کی 2 دیواروں کو چھت سے فرش تک موٹے پردوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ یقیناً دیواروں میں کھڑکیاں ہوں گی جن سے باہر کا منظر دیکھ کے اس جگہ کی لوکیشن کا علم ہو سکتا تھا۔ ہم صوفے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں چائے، کافی اور کھانے کے دیگر لوازمات آ گئے۔ ہمارے سامنے ایک سنگل صوفے کے ساتھ میز پر 4 ٹیلی فون پڑے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ صوفہ صاحب خانہ کے لیے مخصوص ہے۔ ہم چائے پینے میں مصروف تھے کہ ایک لمبا، دبلا اور سانولے رنگ کا شخص کمرے میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے یہاں لانے والے تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص اس مخصوص صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر گجراتی نما اردو میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، فرمائیے کیا کام ہے؟ میں نے جواب دیا، میں آپ سے چند منٹ بالکل علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں میرے قابل اعتماد ساتھی ہیں، ان کے سامنے آپ بلا جھجک ہر بات کہہ سکتے ہیں، اس لمبے آدمی نے کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے صرف چند منٹ علیحدگی میں آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے مناسب سمجھا تو بے شک اپنے ساتھیوں کو بتا دیں۔ اس نے دونوں کو اشارہ کیا۔ وہ فوری کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب ہم دونوں کے سوا کمرے میں کوئی نہ تھا۔ سوالیہ نظروں سے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا، مجھے آپ کا نام معلوم نہیں، میں پاکستانی ہوں، اور اپنے ادارے کا نام بتاتے ہوئے ٹریننگ کے دوران مجھے کہا گیا تھا کہ اگر کسی مشکل میں پڑ جاؤں تو اس نامکمل ایڈریس پر بڑے سیٹ سے ملوں۔ میں اور میرے ساتھی 2 سال سے زیادہ عرصہ دہلی میں دیے گئے اہداف اور مشنوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ میں ڈی ایم آئی کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور ایک ماہ اور 6 دن انتہائی تشدد سہنے کے بعد ڈی ایم آئی کے 2 گارڈز کو ہلاک کر کے فرار ہوا ہوں۔ میں نے دوران تشدد اپنی زبان نہیں کھولے۔ میرے ساتھی دہلی میں بالکل محفوظ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ میں زخمی ہونے اور اپنے ساتھیوں کی سلامتی کی خاطر بمبئی آ گیا ہوں اور ہدایات کے مطابق آپ سے ملنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے اسے اپنا کوڈ نمبر بتایا اور کہا کہ آپ کا میرے ادارے سے یقیناً رابطہ ہوگا، آپ ان سے میری تصدیق کر سکتے ہیں، اور اخبارات میں میرے فرار ہونے کی خبر کے ساتھ میری تصویریں بھی چھپی ہیں۔ میری وہ باتیں وہ بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میں نے جب بات ختم کی تو اس نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، میرا نام حاجی مستان خان ہے۔ جن اخباروں میں تمہاری تصویریں شائع ہوئی ہیں وہ سب اخبار میں منگوا لوں گا۔ بھارتی پولیس، آئی بی اور فوجی جاسوسی ادارے جانتے ہیں کہ میں بھارتی مسلمانوں اور پاکستان کا نہ صرف حامی ہوں بلکہ ان کے مفاد میں کوئی خطرناک کام کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔ وہ ہمیشہ اسی تاک میں رہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میرے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت آ جائے، وہ مجھے گرفتار کر لیں۔ تمہاری تمام باتوں پر یقین کرنے کے باوجود اس بات کا امکان موجود ہے کہ تم کسی بھارتی جاسوسی ادارے کے فرد ہو اور تمہارے فرار کی خبر اور تصویروں کو اخبار میں اس لیے چھپوا دیا گیا ہو کہ تمہارا ادارہ مجھے اپنے جال میں پھانس سکے۔ میرا تمہارے پاکستانی ادارے سے وائرلیس پہ 2 ہفتے میں 1 بار رابطہ ہوتا ہے۔ تمہارے کوڈ نمبر حلیے سے میں تمہارے ادارے سے تو تمہاری تصدیق کروں گا ہی۔ تم اپنا پورا نام، کوڈ اور اپنے افسروں کے نام لکھ کر مجھے دے دو۔ تم اصلی ہو یا نکلی ہو، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ میں گیسٹ ہاؤس سے تمہارا سامان منگوا لیتا ہوں۔ جب تک پاکستان سے تمہاری تصدیق نہیں ہو جاتی تم کو میرے ساتھیوں کی نگرانی میں ایک آرام دہ گھر میں رہنا ہوگا، اور اس گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس گھر میں ڈاکٹر تمہارا علاج بھی کرے گا اور تمہاری ضروریات کی ہر شے مہیا کی جائے گی۔
میرے آدمی تمہارے ساتھ نہایت عزت سے پیش آئیں گے جب تک تم ان کے فرائض میں مداخلت نہیں کرو گے۔ پاکستان نے اگر تمہاری سچائی کی تصدیق کر دی تو میں تمہارے لیے تم میرے لیے انتہائی قابل احترام مہمان ہوگے اور ہم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے میں فخر محسوس کریں گے۔ دوسری صورت میں یعنی پاکستان نے اگر تمہاری تصدیق نہ کی تو ہم تمہیں بغیر تشدد کے ہلاک کر دیں گے۔ تمہیں جہاں رکھا جائے گا وہاں نہ تو میرے آدمی تمہاری اس لیے جاننے کی کوشش کریں گے اور نہ ہی تم اپنے متعلق انہیں کچھ بتانا۔ یہ ہدایت دے کر مستان نے میز میں لگی گھنٹی بجائی اور ملازم کو کاغذ اور پین لانے کا کہا۔ میں نے کاغذ پر اپنے متعلقہ تمام تفصیل لکھ دی۔ حاجی مستان نے مجھے یہاں تک پہنچانے والے دونوں آدمیوں کو ایک دوسری گھنٹی بجا کر بلایا اور گجراتی میں انہیں میرے متعلق ہدایات دی۔ اس کے بعد حاجی مستان اٹھ کھڑا ہوا، مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور بولا، مجھے تمہاری باتوں پر پورا یقین ہے لیکن احتیاطاً یہ ناگوار کام کرنا ضروری ہے۔ جو ہی پاکستان سے تمہاری تصدیق ہو جائے گی میں تم سے نہ صرف معافی مانگوں گا بلکہ اس خوشگوار کام کے بدلے میں تمہارے پاس تمہارے لیے ایسے سرپرائزز ہوں گے میرے پاس تمہارے لیے ایسے سرپرائزز ہوں گے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر حاجی مستان چلا گیا۔ ان دونوں آدمیوں نے بڑے احترام سے مجھے چلنے کو کہا۔ گیراج پہنچنے پہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ گاڑی قریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک جگہ رکی، میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ یہ ایک بہت اونچی دیواروں والا بنگلہ تھا جس سے باہر صرف ناریل کے درختوں کا اوپری حصہ دکھائی دیتا تھا اور سمندر کی لہروں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس بنگلے میں ایک نہایت آراستہ بیڈ روم اور ایک خوبصورتی سے سجا ہوا ڈرائنگ روم مجھے دیا گیا۔ ان دونوں آدمیوں نے مجھے کہا کہ وہ گیسٹ ہاؤس سے میرا سامان اور ڈاکٹر کو لے کر 4 بجے آ جائیں گے۔ میں نے انہیں مختلف انگریزی اور اردو کے میگزین اور چند کتابیں لانے کا کہا۔ پاکستان سے تصدیق ہونے تک مجھے اس مکان میں ہی وقت بسر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اونچی 4 دیواری سے گھر سے اس بنگلے میں مجھے گھومنے پھرنے کی پوری آزادی تھی۔ بیڈ روم اور ڈرائنگ روم دونوں ایئر کنڈیشنڈ تھے۔ ڈرائنگ روم میں 191 گرینڈنگ ریڈیو گرام اور بہت سارے ریکارڈ اور ٹیپ کے اسپول تھے۔ بیڈ روم میں بھی ایک اعلیٰ ریکارڈ تھا۔ دوپہر کا کھانا بہت سی ڈشوں پر مشتمل تھا۔ سپہر 4 بجے ڈاکٹر کو لے کر ایک آدمی آ گیا۔ ڈاکٹر نے میرے زخموں کی ڈریسنگ کی۔ میں نے اسے انجیکشن لکھوا دیے تو اس نے کہا کہ ان انجیکشنوں سے بھی زیادہ اچھے اور زیادہ اثر والے انجیکشن وہ لایا ہے۔ انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر چلا گیا۔ اس کے علاوہ آنے والا آدمی ڈھیر سارے رسالے اور کتابیں بھی لے آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر پینا چاہے تو اعلیٰ اسکاچ وسکی موجود ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ وہ کہنے لگا، جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ بتا دیں، فوری مہیا کر دی جائے گی۔ میں ہر روز 2 مرتبہ آپ کے پاس آؤں گا۔ ہر روز 4 بجے ڈاکٹر آیا کرے گا۔ اپنی صحت کے علاوہ اس سے اور کوئی بات نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ قسط نمبر 48 بمبئی کی گلیوں میں۔ مکمل ریسٹ تحفظ کے احساس، اعلیٰ ڈاکٹری علاج اور اچھی خوراک سے میں تیزی سے تندرست ہونے لگا۔ اسی طرح 8 روز گزر گئے۔ 9ویں روز 11 بجے وہی دونوں آدمی آئے اور مجھے کہا کہ بڑے سیٹ نے بلوایا ہے۔ میں تیار ہو کے ان کی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس بار انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی۔ اس بڑی گیراج میں گاڑی جا کر ٹھہری۔ میں چونکہ بمبئی سے ناواقف تھا اس لیے پٹی نہ ہونے کے باوجود مجھے علاقے کا پتہ نہ چل سکا۔ ڈرائنگ روم میں ہمیں بیٹھے تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ حاجی مستان آ گئے۔ ہم سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ حاجی مستان نے آتے ہی مجھے گلے لگا لیا اور بولا، پاکستان سے آپ کی تصدیق ہوگی اور مجھے کیا علم تھا کہ آپ اتنے محب وطن نڈر اور جاں فروش کی میزبانی کا شرف مجھے ملے گا۔ میں نے آج اور کل کے لیے اپنے تمام کام معطل کر دیے۔ میں آپ کے سر انجام دیے مشنوں کے واقعات سننے کو بہتاب ہوں۔ آپ کے لیے اب کوئی پابندی نہیں۔ آپ جہاں جانا چاہیں میرے 4 محافظ آپ کے ہمراہ جائیں گے۔ یہ چاروں محافظ ایک گاڑی 24 گھنٹے آپ کے ڈسپوزل پر ہوگی۔ آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو بلا جھجک مجھے کہہ دیں، یا میرے آدمی کو جو روزانہ 2 بار آپ کے پاس آیا کرے گا۔ اس نے مزید کہا کہ پاکستان سے آپ کے مکمل صحتیاب ہونے تک آپ کو میرے پاس ہی قیام کرنا کا کہا گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب تک میں آپ کے مکمل صحتیاب ہونے کی اطلاع ان کو نہ دوں اور جب تک آپ کے متعلق مزید احکام نہ آئیں، آپ میرے معزز مہمان رہیں گے۔ ہم نے دوپہر کا کھانا اکٹھے کھایا اور 3 بجے تک میں اسے اپنے مشنوں کے متعلق مختصراً بتاتا رہا۔ حاجی مستان پوری دلچسپی اور شوق سے میری باتیں سنتا رہا۔ وہ حیران تھا کہ اس بات پر کہ بغیر کسی مادی لالچ کے میں نے اس جان جوخم اور خطرناک مہم کے لیے خود کو والنٹیئر کیا۔ کہنے لگا، میرے ساتھ کام کرنے والے تو آپ کے انجام دیے ہوئے مشنوں
سے کہیں گنا کم خطرناک کاموں کے لیے لاکھوں روپے معاوضہ لیتے ہیں۔ 3 بجے میں نے اس سے اگلے روز ملنے کا وعدہ کر کے اجازت لی۔ اس نے خود بتایا کہ یہ گھر مالا بار ہل پر ہے اور جہاں میری رہائش ہے وہ جوہو کا علاقہ ہے اور بنگلہ ساحل سمندر کے بالکل قریب ہے۔ میری روانگی سے پہلے اس نے محافظوں کا انتظام کر دیا تھا اور ایک شیورلیٹ 57 ماڈل کی کار میرے لیے مخصوص کر دی تھی۔ اسی کار میں محافظوں کے ساتھ جوہو والے بنگلے میں پہنچا۔ حاجی مستان کو میں نے دہلی سے بھیجے کہ اپنے سامان کی بلٹی کے کاغذات بھی دے دیے تھے۔ میرا سامان اگلے روز میری غیر موجودگی میں بنگلے پر پہنچ گیا۔ میں اس وقت حاجی مستان سے ملنے گیا ہوا تھا۔ میری داستان سننے کے شوق میں حاجی مستان نے واقعی دن کے بیشتر وقت کی اپنی ملاقاتیں اور دوسری سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔ اس کے سوال و جواب میں ایک دن اور داستان ختم کرنے میں لگا۔ ایک طرف وہ میرے ساتھیوں لڑکوں کے کارنامے سن کر محو حیرت تھا اور دوسری طرف میں برصغیر کے اس بڑے اسمگلر کی زندگی کے ایک نئے پہلو سے روشناس ہو رہا تھا۔ بڑے سیٹھ کو تو میں نہیں جانتا، لیکن حاجی مستان کے متعلق تو مجھے پاکستان میں ہی اچھا خاصا علم تھا۔ وہ بمبئی کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بھی بمبئی کے انتظامی معاملات چلانے میں صوبائی حکومت کو واضح ہدایت دے رکھی تھی کہ حاجی مستان کی خواہشات کو اہمیت دی جائے۔ دلیپ کمار کو بمبئی کا میئر بنانے میں بھی حاجی مستان کا ہی ہاتھ تھا۔ بمبئی میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس علاقے کے دوسرے تمام اسمگلنگ کے گروہ یا تو خود ہی حاجی مستان کے خوف سے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئے تھے یا پھر کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے اس کے گروہ میں ہی شامل ہو گئے تھے۔ حاجی مستان سے غداری کی سزا صرف موت تھی۔ یوسف پٹیل، جسے میں پہلے تلاش کر رہا تھا، واحد اسمگلر تھا جس نے حاجی مستان کی سرپرستی میں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ان دنوں خوف سے زیر زمین میں تھا اور حاجی مستان کے کرندے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اتنے زیادہ اثر و رسوخ کا مالک برصغیر کا سب سے بڑا اسمگلر میرے سامنے بیٹھا بالکل بچوں کی طرح میری داستان سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مسلمانوں اور پاکستان سے اس کی محبت اس کے ہر لفظ پر، ہر بات سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ میری داستان سن کر اس نے کہا کہ سقوط ڈھاکہ کا جتنا صدمہ بھارتی مسلمانوں کو ہوا ہے، اتنا شاید پاکستانیوں کو بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ہم تو پاکستان کو اپنا دفاعی قلعہ اور محافظ سمجھتے تھے۔ ہر بھارتی مسلمان کی آنکھیں مشکل وقت میں پاکستان کی طرف اٹھتی ہیں۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد ہمارا یہ واحد دنیاوی سہارا بھی ختم ہو گیا تھا، لیکن آپ کی داستان سن کر مجھے یقین ہے کہ بھارت چاہے کتنی ہی جنگی تیاریاں کر لے، اسلحوں کے ڈھیر لگا لے، سارے ہندوؤں کو فوج میں بھرتی کر لے، لیکن جب بھی پاکستان اپنے زخم مندمل ہونے پر بھارت سے بدلہ لینے کے لیے دھاڑ لگائے گا تو بھارتی ہندوؤں کی دھوتیاں خراب ہو جائیں گی۔ آپ جب پاکستان واپس جائیں تو وہاں سب پاکستانی بھائیوں کو بتائیں کہ بھارت میں ہندوؤں نے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کر کے ان میں اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ اب ہر بھارتی مسلمان میں ایک چھوٹا پاکستان ہے۔ ہم نے مہاجری کی زندگی کے باوجود اتنی تیاری کر لی ہے کہ وقت آنے پر پاکستان کو پاکستانیوں سے زیادہ ہمدرد اور جانثار بھارت میں ملیں گے۔ حاجی مستان نے مجھے بتایا کہ وہ انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے بہت ہی کم پڑھا۔ 14 برس کی عمر سے اس نے والدین کی غربت کی وجہ سے عام مزدور کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا اور اپنے زور و بازو سے اس مقام تک پہنچا۔ اپنی غربت کے زمانے میں ہندوؤں کے متعصبانہ اور حد تک کمیز سلوک نے اس کے دل میں نفرت کا جو شعلہ بھڑکا دیا تھا اور اس کے طاقت پکڑنے تک وہ جولا مکھی بن گیا، اور اب وہ ہر طریقے سے اس متعصبانہ اور حد تک کمیز سلوک کا بدلہ لے رہا ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے میرا واحد مقصد اس دشمن اسلام ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنا اور مسلمانوں کو ہر ممکن تحفظ دینا ہے۔ میں حاجی مستان کے متعلق یہ باتیں اتنے کھلے طور پر اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ مسلمان اور پاکستان کا ہمدرد چند سال پہلے اپنے مالک حقیقی سے جا ملا ہے۔ اس کی آخری رسومات کا منظر بھارتی ٹی وی پر بھی دکھایا گیا اور اس کا گروہ اب ختم ہو چکا ہے۔ حاجی مستان نے کہا کہ میں چند روز میں اپنے اکٹھے کیے گئے اسلحے کے ذخائر بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ پاکستان میں مجھے اپنی کور سٹوری کے لیے نیو ناگپاڑا کا ایک ایڈریس دیا گیا تھا، جہاں پر میری تصدیق کرنے والوں میں میرا نام بنوج چوپڑا اور کھلی چائے کا بیپاری بتانا تھا۔ میں اس ایڈریس پر بھی جانا چاہتا ہوں۔ حاجی مستان نے کہا کہ نیو ناگپاڑے میں ڈائمنڈ بلڈنگ میں ایک کشمیری نسل اسمگلر خواجہ اختر رہتا ہے، جو ظاہری طور پر قالینوں کا بیپاری ہے اور اندرونی طور پر اس کے لیے کام کرتا ہے۔ میں اسے یہاں بلوا لوں گا، اسے اپنی اصلی حقیقت بالکل نہ بتانا۔
وہ تمہیں اس ایڈریس پر میرے محافظوں کے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے حاجی مستان کو کہا کہ بمبئی میں میرا کوئی کام نہیں ہے، اپنے مشنوں کی تکمیل اور بھارتی تشدد کے باعث میں بے حد ذہنی تناؤ کا شکار ہوں۔ میرے زخم ٹھیک ہو جائیں تو سارے بمبئی اور گرد و نواح کے علاقے میں گھومنے پھرنے جانا چاہتا ہوں۔ کالج کے زمانے سے بمبئی کی فلم انڈسٹری کے متعلق ہوش ربا قصے سن رکھے ہیں۔ میں تمام فلم اسٹوڈیوز اور معروف فلمی ستاروں سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ حاجی مستان نے کہا، جب بھی آپ خود کو فٹ محسوس کریں مجھے اطلاع بھیج دیں۔ فلم اسٹوڈیوز اور فلمی ستاروں تک عوام کی رسائی نہیں ہوتی، لیکن میری وجہ سے آپ کو تمام فلم اسٹوڈیوز اور فلم ستاروں کے گھروں میں نہایت عزت و احترام سے خوش آمدید کہا جائے گا۔ آپ کو صرف یہ احتیاط کرنا ہوگی کہ آج سے آپ کا نام آصف علی اور نیشنلٹی برٹش ہوگی اور آپ کا برٹش پاسپورٹ کل آپ کو مل جائے گا۔ آج آپ کے بنگلے میں فوٹوگرافر پاسپورٹ کے لیے آپ کی تصویریں اتارے گا۔ آپ مزید تندرست ہو جائیں تو آپ کی ہر پسندیدہ جگہ پر میں آپ کو لے کر جایا جائے گا۔ آج حاجی مستان سے مسلسل ملتے ہوئے یہ تیسرا دن تھا۔ سپہر 3:30 بجے میں رخصت لے کر واپس جوہو کے بنگلے میں آ گیا۔ آج میرا پسٹل بھی واپس کر دیا گیا تھا۔ آج کی شام ڈاکٹر کے چیک اپ کے علاوہ فوٹوگرافر بھی میری تصویریں اتار کر لے گیا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے سیر کے لیے جوہو کے ساحل کی طرف چل دیا۔ تقریباً آدھے کلومیٹر کے بعد لوگوں کی بھیڑ بھاڑ نظر آئی۔ چاندنی رات میں چمکتی رہے تو 20 ٹھیلے والے چاٹ اور ناریل کا پانی فروخت کر رہے تھے۔ مختلف ٹولیوں میں سیر کرنے کے لیے آنے والے درختوں اور چٹائیاں بچھائے خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ جو جوان جوڑے ناریل کے درختوں کی اوٹ میں جگہ جگہ راز و نیاز میں مشغول تھے۔ یہ سب یقیناً بمبئی کے مڈل کلاس کے لوگ تھے جو اپنی کھولیوں سے نجات پانے کے لیے مہینے میں ایک آدھ بار کھلی فضا میں پکنک منانے آ جاتے تھے۔ میں نے یہ اندازہ اس بنیاد پر لگایا کہ کافی آگے تک جانے کے باوجود مجھے کوئی پرائیویٹ کار دکھائی نہیں دی، جبکہ وہاں 20 ٹیکسیاں موجود تھیں۔ میرے چاروں محافظ مجھ سے 10 قدم پیچھے یوں چل رہے تھے کہ کسی کو بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ وہ میرے محافظ ہیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں والے بھی ساحل پر سیر کرانے کے لیے جگہ جگہ موجود تھے۔ میں کافی دیر یوں ہی گھومتا رہا، ناریل کا پانی پیا، بمبئی کی خاص چاٹ بھیل پوری کھائی اور واپس لوٹ آیا۔ گھڑ سواری میں بچپن سے ہی کرتا آیا تھا اور شہ سوار نہیں تو اچھا سوار ضرور تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ساحل پر گھوڑا بھگاؤں، لیکن زخموں کی وجہ سے میرا گھوڑے پر بیٹھنا اور بھگانا ناممکن تھا۔ دوسرے یہ گھوڑے بہت مریل اور چھوٹی قامت کے تھے اور میں وہ منہ زور گھوڑا پسند کرتا تھا جو سوار کے بیٹھنے کے بعد ایک آدھا منٹ اپنی اگلی ٹانگیں اٹھائے رکھتا اور اپنے سوار کی مہارت پرکھنے کے بعد ہی قابو آتا تھا۔ رات 11 بجے مٹر گشت کے بعد ہم واپس لوٹ آئے۔ فیملیز کو دیکھ کر مجھے اپنی والدہ، بیوی اور بچے کی یاد ستانے لگی۔ جب میں پاکستان میں گھر سے آخری بار نکلنے لگا تھا تو میرا اس وقت اکلوتا بیٹا شجاع 1 سال سے بھی چھوٹا تھا۔ وہ اپنی دادی اور ماں کو تو اگا جی اور امی اپنی توتلی زبان سے پکارتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ میں گھر والوں سے رخصت ہو کر جب صحن کے درمیان پہنچا تو اس نے زندگی میں پہلی بار مجھے 5-6 مرتبہ مسلسل ابو کہہ کر پکارا۔ اس وقت مجھ پر جو کیفیت گزری اس کا احساس صاحب اولاد ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی پکار سن کر میرے قدم وہیں رک گئے، لیکن میں نے واپس پلٹ کر نہ دیکھا کہ کہیں میرے قدم شکفت پدری میں لڑکھڑا نہ جائیں۔ میری آنکھوں میں ضبط کے باوجود آنسو بھر آئے اور میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر سے باہر آ گیا۔ دہلی میں قیام کے دوران سینکڑوں مرتبہ گھر والوں کی یاد آئی، لیکن اپنے فرائض کی تکمیل کے احساس نے اس یاد کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب جب کہ کوئی مشن میرے سامنے نہ تھا، اس سحر زدہ ماحول میں نے اپنے گھر اور گھر والوں کی یاد دل سے نہ نکال سکا۔ وہ رات میں نے سوتے جاگتے انہی خیالوں میں جکڑے گزار دی۔ آئندہ 20-22 دن میں نے زیادہ تر بنگلے میں ہی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہلکی ورزش کرنے، خصوصاً ٹانگ پر بوجھ ڈالنے اور اسے پوری حرکت دینے میں گزاری۔ مجھے کسی وقت بھی یہاں سے موو کرنے کا حکم آ سکتا تھا۔ اس موقع کو میں نے غنیمت جانا اور خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر نارمل حالت میں لانے کی کوشش میں جت گیا۔ یہ اللہ پاک کا کرم تھا کہ اس بنگلے میں 1 مہینے میں ہی میں جسمانی اور ذہنی طور پر نارمل ہو گیا۔ عہدیات اور انجیکشنوں کی وجہ سے مجھے وقتی طور پر دمے اور معدے کی تکلیف سے بھی نجات مل جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے فٹ قرار دے دیا اور بوقت ضرورت اس نے مجھے خود انجیکشن لگانا سکھا دیا اور دوائیاں، انجیکشنوں اور ڈسپوزیبل سرنجوں کا اسٹاک بھی دے دیا تھا۔ اب وہ ہفتے میں 2 بار میرے چیک اپ کے لیے آتا تھا۔ یہ بمبئی میں برسات کا موسم تھا، تقریباً ہر روز اور بعض اوقات تو دن میں کئی مرتبہ بارش ہوتی تھی۔ اب میرا زیادہ تر وقت کتابیں پڑھنے اور ریڈیو اور میوزک سننے میں صرف ہونے لگا۔ اسی دوران
3 مرتبہ حاجی مستان نے مجھے مالا ہل بار والی کوٹھی میں بلایا اور 2 مرتبہ وہ خود مجھ سے ملنے جوہو کے بنگلے پر آیا۔ ایک بار میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دھندے کے کام کو بمبئی گیری سے مانیٹر کیا جاتا ہے اور اکثر اور بیشتر ٹرانزیکشنز رات کو ہوتی ہیں۔ مجھ پر اتنا اعتماد ہو چکا تھا کہ اس نے مجھ سے اپنی انتہائی خفیہ اور ذاتی زندگی کی وہ باتیں بھی کہہ ڈالی جو شاید اس کی انتہائی قابل اعتماد دوستوں کو بھی معلوم نہ ہوں گی۔ یہ اکتوبر 74 کا وقت تھا جب میں نے حاجی مستان کو کہا میں بالکل تندرست اور شہر گردی اور گھومنے کے لیے بالکل فٹ ہوں۔ میں نے سب سے پہلے نیو ناگپاڑا میں اپنے کور سٹوری والے مکان کو دیکھنا چاہا۔ حاجی مستان نے اپنے ایک آدمی کو کہا کہ خواجہ اختر کو فون کر کے یہاں بلا لے۔ خواجہ صاحب 2 گھنٹے میں آ گئے۔ حاجی مستان نے سے میرا پورا تعارف کرایا کہ یہ آصف علی لندن سے آئے ہیں، انہوں نے اپنے ایک واقف منوج چوپڑا سے ملنا ہے جو تمہارے علاقے میں رہتا ہے۔ خواجہ اختر کو میں نے ایڈریس بتا دیا تو اس نے کہا ابھی چلیے۔ خواجہ اختر اپنی گاڑی میں اور میں 4 محافظوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں روانہ ہوا۔ نیو ناگپاڑا میں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے گزر کے ہم ایک جگہ رکے۔ یہ ایک 4 منزلہ بلڈنگ تھی جس کے دوسرے مالے پر وہ فلیٹ تھا۔ میں اپنے 4 محافظوں اور اختر کے ساتھ اس فلیٹ پر گیا۔ گھنٹی بجانے پر ایک گھاٹن بمبئی کی زبان میں گھریلو کام کرنے والی عورت نے دروازہ کھولا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ منوج چوپڑا کا تو کاروبار کے سلسلے میں اتر شمال کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ کئی مہینے بعد باہر رہ کر یہاں چند روز کے لیے آتے ہیں۔ میرے مزید پوچھنے پر اس نے بتایا کہ منوج سیٹھ کا چائے کا کاروبار ہے اور کلکتہ سے چائے کی پیٹیاں یہاں آتی ہیں جنہوں نے سیٹھ کے حکم کے مطابق ہم مختلف جگہوں پر بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت بھی 5 پیٹیاں یہاں موجود ہیں۔ اس نے ہمیں فلیٹ کے اندر آنے کو کہا۔ 4 کمروں کا یہ فلیٹ اچھے فرنیچر اور ضرورت کی ہر شے سے مزین تھا۔ ایک کمرے میں چائے کی پیٹیاں، لیبارٹری کا ترازو اور بہت سارے چائے کے کپ پڑے تھے۔ چائے کی بلینڈنگ کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ چائے کی بہت ساری پڑیاں بھی ایک ریک میں پڑی تھیں جن پر مختلف نمبر اور مختلف چائے کے نام مثلاً اورنج، پیکول اور ڈارلنگ فلیور وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ گھاٹن نے بتایا کہ منوج سیٹھ کے ایک حصہ دار 8-10 روز بعد یہاں آتے ہیں، وہی میری اور میرے پتی کی تنخواہ دیتے ہیں۔ میں نے گھاٹن سے پوچھا کہ اس نے کیا منوج سیٹھ کو دیکھا ہے اور آخری مرتبہ وہ یہاں کب آئے، تو وہ پورے یقین سے بولی واہ سیٹھ، یہ بھی بھلی کہی تم نے، بھلا ہم اپنے سیٹھ کو نہ پہچانے ہیں؟ وہ آپ کی طرح لمبے اور گورے چٹے ہیں۔ پچھلے مہینے ہی تو وہ یہاں 10 روز رہ کر اتر گئے ہیں۔ میں اس گھاٹن کی باتوں سے حیران ہو رہا تھا۔ اسے خوب اچھی طرح سے پڑھایا گیا تھا اور وہ پورے کانفیڈنس سے میرے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ اس گھاٹن کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منوج سیٹھ کا حصہ دار بھی یہاں آتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے ہی محکمے کا کوئی گروپ یہاں بھی مصروف عمل تھا اور اسے مکان پر نگاہ رکھنے کی ہدایت بھی دی گئی تھی۔ میں نے گھاٹن کو کہا میں لندن سے آئی ہوں، تمہارے منوج سیٹھ کا دوست ہوں، انہیں میرا نمسکار کہنا۔ میرا نام آصف علی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے گھاٹن کو 200 روپے دیے اور ہم واپس چلے آئے۔ میرے محکمے نے میرے کور کے لیے واقعی بہت پختہ انتظام کیا ہوا تھا۔ گاڑیوں میں بیٹھنے سے پہلے ایک منزلہ بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خواجہ اختر نے بتایا کہ وہ ڈائمنڈ بلڈنگ ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ اب یہاں تک آئے ہیں تو چائے پی کر جائیں۔ میں نے خواجہ اختر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چائے پھر کبھی سے اس سے رخصت لے کر ہم واپس جوہو چلے آئے۔ اگلے روز ہم حاجی مستان کے ترتیب دیے ہوئے پروگرام کے مطابق میرین ڈرائیو پر گئے۔ پہلے اپنے وقت کی معروف ہیروئن اور گلوکارہ ثریا کے فلیٹ پر گئے۔ ثریا کو اسکول اور کالج کے دنوں میں فلموں میں دیکھا تھا۔ اس دور میں اس کی ہر طرف دھوم تھی۔ وہ ہالی ووڈ کے مشہور ہیرو گیرلی پیک سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہی خواہش دل میں لیے وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ اس کی آخری فلم مرزا غالب تھی۔ ثریا ان دنوں سوشل ورک کے کاموں میں مصروف تھی۔ اسی خدمت کے اعتراف میں بمبئی کی ایک سڑک کا نام ثریا روڈ رکھا گیا۔ قدیم تہذیب کی دلدادہ ثریا کے ڈرائنگ روم میں مغربی طرزیت کے صوفوں کے علاوہ ایک جانب فرشی نشست کا بھی انتظام تھا۔ ثریا نے چائے اور لوازمات سے میری تواضع کی۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک وہ بمبئی فلم انڈسٹری کی واحد شخصیت ہے جس کے پاس رولز رائس گاڑی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ثریا کے پاس گزارنے کے بعد میں واپس چلا آیا۔ نیچے گاڑی میں میرے 4 محافظ میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اس کے بعد ہم میرین ڈرائیو سے ایک اونچائی کو جاتی سڑک پر گھومے اور ہل ٹاپ ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک پرانی وضع کے چھوٹے سے بنگلے میں گئے۔ یہاں فلم ایکٹریس نمی اپنے شوہر غالباً رضا علی کے ہمراہ رہتی تھی۔ آگرے کی مشہور طوائی وحیدن بائی جس کے گانوں کے ریکارڈ کسی زمانے میں بہت مقبول تھے، نمی کی والدہ تھی۔
روایتی لکھنوی انداز سے سلام کرتی ہوئی نمی اور اس کا شوہر میرے منتظر تھے۔ یہ سب حاجی مستان کے اثر و رسوخ کے باعث تھا۔ وہاں بھی تقریباً 1 گھنٹہ ماضی کی فلموں کی باتیں کرتے گزرا۔ نمی بھی فلمی دنیا سے ریٹائرڈ ہو چکی تھی اور خالصتاً گھریلو عورت لگتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی سے رخصت ہو کر ہم واپس چلے آئے کیونکہ آج کے دن کا یہی پروگرام طے تھا۔ دہلی میں گرفتاری کے بعد سے میرے گھر والوں کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میری والدہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ قسط نمبر 49 ناول غازی۔ میں اپنی والدہ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی تمام ذمہ داری مجھ پر تھی۔ دہلی میں گرفتاری کے بعد سے میرا گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ میری والدہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی تمام ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے بالآخر انہیں اپنے محکمے کے لندن کے دفتر کی معرفت خط لکھا۔ لندن سے یہ خط میرے محکمے کو جانا تھا اور محکمے کی طرف سے یہ خط میرے گھر جاتا اور جواب اسی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچتا تھا۔ 20-21 روز کے بعد میری والدہ اور بیوی کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے خطوط مجھے لندن سے موصول ہوئے۔ انہیں غالباً بتایا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے متعلق کچھ نہ لکھیں۔ خطوں میں بھی از لندن لکھا ہوا تھا۔ یہ خطوط ملنے سے مجھے دلی سکون ملا۔ میرے بیٹے شجاع کی تصویر بھی تھی۔ وہ اب 3 سال اور چند ماہ کا تھا۔ خط و کتابت کا یہ سلسلہ میرے بمبئی میں قیام تک جاری رہا۔ آئندہ ہفتے کی دوپہر کھنڈالہ جانے کا پروگرام تھا جہاں سے پیر کو واپسی ہونی تھی۔ کھنڈالہ بمبئی سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ایک پرفضا نہایت خوبصورت پہاڑی مقام ہے۔ بمبئی کی روسا کی وہاں کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں اور ہوٹل بھی ہے۔ کھنڈالہ میں بھی حاجی مستان کا بہت خوبصورت سفید بنگلہ تھا لیکن میں نے ہوٹل میں قیام کیا۔ دراصل میں مسلسل تنہائی اور محافظوں کے گھیرے سے اکتا چکا تھا۔ میں نے ہوٹل میں رہنے کا ارادہ کھنڈالہ پہنچ کر کیا۔ میرے محافظ میرے اس فیصلے سے گھبرا گئے۔ میں نے حاجی مستان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، وہ فوری انتظام کر دیتا ہے۔ ہم ہوٹل کی ریسیپشن میں بیٹھے تھے کہ ہوٹل کا مینیجر آیا اور نہایت مدہم ہو کر بولا، ہوٹل کا بہترین کمرہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں ہوٹل میں انٹری کے لیے ریسیپشن پر جانے لگا تو مینیجر نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، حاجی صاحب نے یہ کمرہ اپنے نام پر بک کروا لیا ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق ہر شے مہیا کی جا سکتی ہے، آپ حکم کریں۔ میں نے کہا فی الحال تو آپ میرے 4 آدمیوں کی رہائش کا انتظام کریں۔ مینیجر نے جواب دیا کہ حاجی صاحب کے حکم کے مطابق آپ کے فلور پر ان کے لیے ایک بڑا کمرہ بک کر دیا گیا ہے۔ محافظوں کی طرف سے مطمئن ہو کر میں اپنے کمرے میں چلا۔ یہ کمرہ رائل سوٹ تھا، ایک بیڈ روم، ایک ڈرائنگ روم اور ایک ویٹر صرف اس کمرے کے لیے مخصوص تھا۔ ہفتے کی شام تھی۔ ہوٹل میں کیرے پروگرام بھی تھا۔ وہ شام میں نے کیرے پروگرام میں دیکھنے اور فلور ڈانس کرنے میں گزاری۔ مجھے پاکستان میں تربیلا ڈیم کے کلب، انٹری کانٹیننٹل ہوٹلز اور دہلی میں اکبر اور اشوکا اور لودھی ہوٹل میں گزری ہوئی شامیں یاد آ گئیں۔ میں رات 12 بجے تک کبیر ہال میں ہی رہا۔ تھک ہار کر واپس کمرے میں آیا تو ایک میز کی دراز کھولتے ہی قرآن مجید اور بائبل اور گیتا اکٹھی رکھی ملی۔ قرآن مجید دیکھتے ہی مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ DMI کی قید اور تشدد کا ایک ایک لمحہ، موت مانگنے کی دعائیں اور فرار میں کامیابی، سب ایک تیز فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی۔ یہ محض اور محض اللہ پاک کی مجھ پر کرم نوازی تھی کہ مجھے اتنے کٹن حالات سے گزرنے کے بعد ایک نئی زندگی ملی۔ میرا جگہ جگہ سے زخمی جسم ٹھیک ہو چکا تھا اور میں دشمن کے کتوں کی پہنچ سے بہت دور محفوظ ہاتھوں میں تھا۔ اپنے رب کی اتنی مہربانیوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے میں نے یہ شام ناچ و رنگ کی محفل میں گزار دی تھی۔ میرے زخمی ٹانگ، جسے ڈاکٹر کے بقول اگر 2-3 دن مزید بغیر علاج کے رکھا جاتا تو یہ کاٹنی پڑتی، جب بالکل ٹھیک اور نارمل ہو گئی تھی تو بجائے رکوع و سجود کے ڈانسنگ فلور پر میں ناچتا رہا۔ تف ہے مجھ پر اور میری زندگی پر، اپنی غفلت اور ندامت سے مجھ پر جیسے گھڑوں میں پانی پڑ گیا۔ ندامت کے آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ رات میں نے توبہ استغفار، رب کریم سے معافی مانگنے اور عبادت میں گزاری اور عہد کیا کہ آئندہ ایسی محفلوں سے میں دور رہوں گا۔ اللہ پاک مجھے اپنے عہد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ کھنڈالہ کے قدرتی حسن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بمبئی کی پرشور زندگی اور گرم مرطوب آب و ہوا کے مقابلے میں کھنڈالہ جنت نظیر محسوس ہوتا ہے۔ نہایت خوشگوار موسم، سرسبز پہاڑ،
پھول دور تک لہلاتے، سفیدے اور چنار کے درخت، خوشگوار مستی بھری فضا، ہر طرف سکون اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور ہریالی ہی ہریالی، اور پہاڑوں پہ تختہ تختہ باغ۔ اتوار کا سارا دن میں نے شام گہری ہونے تک قدرت کی عطا کردہ رنگینیوں کو دیکھنے میں گزارا۔ دوسرے روز یعنی پیر کو ہم بمبئی واپس لوٹ آئے۔ اگلے دن میں نے دہلی سے نکلنے کے بعد سے لے کر آج تک کی رپورٹ تیار کی۔ مجھے اپنے ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک دن کا حساب پاکستان واپس اپنے محکمے والوں کو بھی دینا تھا، اور اس میں ذرا بھی کوتاہی مجھے ایک برے اور انجام سے دوچار کر سکتی تھی۔ ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹر سے میرا فرار ہونا منطقی حساب سے ناممکن تھا۔ میرے محکمے والے بھی میرے متعلق وہی کچھ سوچ سکتے تھے جو کچھ حاجی مستان نے پہلی ملاقات کے ٹائم میں گمان کیا تھا۔ 2-3 روز کے بعد میں حاجی مستان سے ملا۔ وہی باتوں میں اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے بتایا کہ آج شام برلا ہاؤس میں انڈین کامیڈی یعنی کہ بھارتی مسخروں کا شو ہو رہا ہے، آل انڈین کامیڈین نائٹ ہے۔ حاجی مستان کو ایسی ہلکی پھلکی تفریح کا بہت شوق تھا، اس لیے اس کے کہنے پر سب سے آگے والی لائن میں 20 سیٹوں کو ریزرو کرا لیا گیا۔ وہ سیٹیں حالانکہ پہلے ہی کسی اور کے لیے ریزرو ہو چکی تھی، لیکن حاجی مستان کے آگے کسی کو دم مارنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ اس شو میں جان بوجھ کر میں حاجی مستان سے الگ ایک کونے پہ آخری سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ حاجی مستان میرے سامنے بالکل ریزرو رہتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ یہ شو کھلکھلا کر ہنسے اور اس شو سے بھرپور لطف اندوز ہو۔ حاجی مستان کی اپنی حفاظت کے لیے کم سے کم 50 مسلح افراد ہوتے تھے۔ فلمیں وہ اپنی کوٹھی میں ہی بنے سنیما میں دیکھتا تھا اور بلا وجہ بالکل باہر نہیں جاتا تھا۔ ایسا اسٹیج شو کبھی کبھی دیکھتا تھا، اور ایسے موقعوں پر اس کے لیے خصوصی حفاظتی انتظام کیے جاتے تھے۔ میرے سامنے وہ بہت ریزرو رہتا تھا، اور میری خواہش تھی کہ اس مزاحیہ شو میں وہ خوب کہکے لگائے۔ اس لیے میں نے اسے اس کے بے تکلف ساتھیوں کے ہمراہ چھوڑ کر ایک کونے والی سیٹ اپنا لی۔ اس شو میں کامیڈین کے علاوہ مختلف صوبوں کے مشہور مسخرے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس شو کے دوران میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ ہر مسخرے کی تان پاکستان کی تضحیک کرنے پر ہی ختم ہوتی تھی۔ سکوت ڈھاکہ کے زخموں پر بار بار نشتر لگائے جاتے تھے۔ انٹرول سے پہلے ہی میں اس ناقابل برداشت ذلت سے بچنے کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھا اور باہر جانے کے لیے حاجی مستان کے سامنے سے گزرا۔ مجھے جاتا دیکھ کے سارا گروپ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہال سے باہر نکل کر حاجی مستان نے پوچھا، کیا برداشت نہیں ہوا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ آخر کب تک ہمیں چند غداروں کی وجہ سے شکست کھانے کی ذلت کے طعنے سننے پڑیں گے؟ میرا تو جی چاہتا ہے کہ اسٹیج پر جا کر چیخ چیخ کر کہوں کہ ہمارے چند غداروں کی وجہ سے ہمیں اتنا ذلیل مت کرو۔ مجموعی طور پر پاکستانی قوم کو شکست ہوئی ہے، لیکن انفرادی طور پر کسی محب وطن پاکستانی نے شکست قبول نہیں کی۔ ہم 5 افراد 5 مین آرمی نے دہلی، گولپور اور احمد نگر میں وہ کام کر کے دکھائے ہیں جن کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حاجی مستان بھی ان مسخروں کے اس لچھڑ پن سے غصے میں آ چکا تھا۔ اس نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ کل دوپہر کا کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے۔ دوسرے روز 12:30 بجے جب میں حاجی مستان کے بنگلے پر پہنچا تو دلیپ چڈھا نامی مسخرہ، جس نے پاکستان کی تضحیک میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بندھا، منہ میں کپڑا ٹھونسے قالین میں ہمارے سامنے پڑا تھا، اور اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی زبردست ٹھکائی ہو چکی ہے۔ میرے آنے کی اطلاع ملنے پہ حاجی مستان ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس کے 2-3 قریبی ساتھی وہاں پہلے ہی سے بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دلیپ جٹا کو اس حالت میں دیکھ کر میں حاجی مستان سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ بولا،
گزشتہ رات ہم پروگرام ادھورا چھوڑ کر ہی چلے آئے تھے۔ اس کے چٹکلوں اور طنزیہ جملوں کا کچھ لطف تو میرے آدمیوں نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے اور ان کی بھرپور اور ان چٹکلوں کی اس کو بھرپور داد بھی دے چکے ہیں۔ پروگرام کا باقی حساب دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے دلیپ کو رسیوں سے آزاد کر دیا۔ رسیاں کھلتے ہی دلیپ چڈا کھڑا ہوا اور منہ سے کپڑا نکالا اور حاجی مستان کے پاؤں میں گر کر گڑ گڑانے لگا اور معافیاں مانگنے لگا۔ داد کی وصولی سے اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ حاجی مستان نے اسے پاؤں سے دھکیلا اور سیدھا کھڑے ہونے کو کہا۔ اس نے ایک لمحے کی دیر نہ لگائی۔ اس نے ہاتھ جوڑے رکھے اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے معافی مانگتا رہا۔ وہ حاجی مستان کو پہچان چکا تھا اور یقیناً وہ جانتا تھا کہ اس کو ناراض کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا، تو کوڑی کے مراسی لوگوں کو ہنسانے کی کوشش میں نے کہا یہ مسخرے دوسروں کو ہنساتے وقت یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس ملک کی یہ تصدیق کر رہے ہیں اس میں اب بھی اتنا دم خم ہے کہ بھارت کو ناکو چنے چبوا دے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا تم، اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دینا کہ پاکستان کا بچہ سپاہی ہے اور وقت پڑنے پر وہ اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں اور اپنے وطن کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ اب تو میں تمہیں بڑے سیٹھ صاحب سے معافی مانگ کر دے رہا ہوں، لیکن آئندہ تمہاری زبان سے پاکستان کے خلاف ایک بھی لفظ نکلا تو تمہاری خیر نہیں۔ حاجی مستان کا بھی اسے کوئی سخت سزا دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے وہ اب تک زندہ ڈرائنگ روم میں موجود تھا اور اس کے کرندے شو ختم ہوتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس مسخرے کو اور میں نے کہا کہ اس مسخرے کو اپنے اس بکواس کا کافی سزا مل چکی تھی۔ مسخرے مراسیوں کا تو یہ روزی کمانے کا دھندا ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات کریں جس سے دوسرے ہنسیں اور مسکرائیں۔ میں نے حاجی مستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کی باقی سزا یہ ہے کہ ہمیں کھانا کھانے کے دوران یہ ہندوؤں اور بھارت کے متعلق لطیفے سنائے۔ یہ سنتے دلیپ میرے سامنے اکڑو بیٹھ گیا اور